ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے، اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں۔ دو مختصر سوال تھینک یو۔ دوپہر سے ویٹ کر آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال۔ آپ کرنل بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے صاحب۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس میں گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کرمیوں میں۔ اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ لینا چاہیں گے۔ جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں، تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے۔ اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، تو وکلاء کا حق ہے، ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا ان کے خلاف جلوس نکالے۔ یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے، دو جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ ایک تو But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش، ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من، لفظ و لفظ، فل سٹاپ، کما، ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں۔ یہ جن وکلاء کے پہلے بات کر رہے تھے نا، ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح، اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو قانون میں، آئین میں، پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے، وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا۔ ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی، مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں، مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا۔ آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں۔ میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں۔ تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو۔ اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، اس نے بس کنکلوڈ کرنا۔ ایک گزارش میں کروں آپ سے
دیکھیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے، یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے۔ وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا، پھر اور مسئلہ آ جائے گا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے، ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے۔ جہاں جہاں ہمیں یہ تعاون دے سکے گا ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب۔